خوب عزیز من ہم بھی ایمان لائے, ہم سے ایمان طلب کیا گیا ہے. اللہ پہ ایمان لو, رسول پر ایمان لو, امام پر ایمان لو, قیامت پر ایمان لو. ایمان سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ایمان سے مراد مثلا یہ نہیں ہوتی کہ میں ان کے بارے میں اچھا ذہنیت رکھتا ہوں, حسن ظن رکھتا ہوں, لیکن مثلا اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ ان کے ساتھ جائیں, اس گاڑی پہ بیٹھ کے جائیں, آپ کے دل میں تردید ہے کہ اس سے بہتر ہے دوسری پہ چلا جاؤں, لیکن تعریفیں اس کی کریں گے, یہ ہے بہت اچھی ہے لیکن مجھے یہاں جانے دیں بہتر ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان نہیں ہے اس چیز پر. اگر ایمان ہوتا آپ کو 1000 آفر کی جاتی ہیں, وہ آپ ساری آفریں ٹھکرا کر اس پر جاتے, اس کا مطلب ہے اس پر آپ کا ایمان ہے. جہاں ہمارا ایمان ہے ہم وہاں چلے جاتے ہیں. مثلا آپ ان دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں جن پر آپ کا ایمان ہے, آپ ان اداروں میں جاتے ہیں جن پر آپ کا ایمان ہے. آپ مسجد میں جاتے ہیں, ایمان نہیں ہوتا, ڈرتے ڈرتے جاتے ہیں, ایسے دو دلی میں جاتے ہیں کہ شاید ایسا نہ ہو کہ کہیں نہ جانے کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو جائے, ایک ایسے چانس دیکھنے جاتے ہیں ہم مسجد میں. لیکن ایمان جہاں ہے وہاں بڑی تسلی کے ساتھ جاتے ہیں کہ بھائی آؤ یہاں 100% یقین ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو, یقین ہے یہاں کام ہو جائے گا آپ کا. کہتے ہیں وہ ایک مولانا کو لوگوں نے شکوہ کیا کہ بارش نہیں ہوتی, آپ نماز پڑھو, استسقاء, بارش برسانے کی نماز ہے, استسقاء اس کا نام ہے. بڑے خاص انداز سے پڑھی جاتی ہے کہ ساری امت برہنہ پا ہو, یہ کپڑے الٹے پہنے, لباس الٹا پہنے, ننگے سر ہو کے اور صحرا میں جائیں, اور خاص انداز سے رو کے گڑ گڑا کے یہ دعا پڑھی جاتی ہے. ذکر ہے اس کے خاص کہ آج کل لوگ ضرورت نہیں سمجھتے اس کی, کیونکہ نیسلے نے ساری ضرورتیں پوری کر دی ہیں. آج بارش کی ضرورت پوری نہیں ہوتی, استسقاء کی نوبت ہی نہیں آتی. لیکن یہ تھا کسی زمانے میں, لوگ آتے تھے ایسے علماء کے پاس, برگزیدہ ہستیوں کے پاس کہ آپ نماز استسقاء پڑھیں, جو عابد خدا لوگ تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں, میں نماز استسقاء پڑھتا ہوں, کل سارے آ جائیں صحرا میں. لوگ آ گئے ٹھیک ٹھاک, سوٹڈ بوٹڈ, بریف کیس اٹھائے ہوئے, انہوں نے اینکیں پہنی ہوئی, پتلونیں کسی ہوئی اور ٹائیاں بندھی ہوئی, آ گئے نماز استسقاء کے لیے. مولانا نے کہا کہ آپ لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ نماز سے بارش ہوتی ہے, یقین کے ساتھ نہیں آئے ہو. انہوں نے کہا نہیں جی پورے یقین کے ساتھ آئے, اگر نہ آنا ہوتا تو. انہوں نے کہا تم آفس جا رہے تھے, راستے میں گاڑی ادھر موڑ لی تم نے, تمہیں نماز استسقاء پر ایمان نہیں ہے. کیوں کہ اگر تمہارا یقین ہوتا استسقاء پر کہ نماز استسقاء پڑھنے سے بارش ہوتی ہے تو تم چھتریوں کا انتظام کر کے آتے. مجھے کسی کے ہاتھ میں چھتری نظر, اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان نہیں ہے. تم کس لیے آئے تھے؟ قسمت آزمائی کے لیے, ایک تکا مارنے آئے تھے شاید ہو جائے. تمہیں یقین, تمہارا عمل بتاتا ہے تمہیں یقین نہیں ہے. عزیز من, یہ چیزیں نجات دہندہ نہیں ہوتی. اس مکتب پہ ایمان لے آئیں, امامت پہ ایمان لے آئیں. جب امامت پہ ایمان ہو پھر انسان گسالوں کے پیچھے نہیں جاتا. اگر قوم موسیٰ پہ ایمان ہوتا اللہ پر, وہ کبھی سامری کے پیچھے نہ جاتی. گسالہ 1000 آوازیں نکالتا, وہ پھر بھی اس کے پیچھے نہ جاتے, چونکہ ہمارا ایمان ہے اپنی راہ پر, اپنے راہبر پر, اپنے مکتب کے اوپر. یہ ایمان کی کمی ہے, شدید کمی ہے ہمارے اندر. ہم نے اپنا لقب مومن رکھ لیا ہے, یہ لقب ہے ہمارا, لیکن ایمان کے بغیر مومن ہے. مومنوں والا انداز نہیں ہے ہمارا, یقین والا انداز نہیں ہے ہمارا. اس لیے ہم جن چیزوں کا سہارا لیتے ہیں وہ خود بتاتا ہے کہ ہمارا اپنے مکتب پر ایمان. مثلا آج اگر امامت کی بات کریں, نظام امامت کی بات کریں, سب سے پہلے شک شیعہ کو ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی نظام امامت آ سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب جب آپ اتنا بعید سمجھتے ہو نظام امامت کو, اتنا غیر عملی سمجھتے ہو نظام امامت کو, پھر کیسے امامیہ ہو؟ کیا ایمان ہے آپ کا امامت کے اوپر؟ امامیہ تو وہ ہوتا ہے جسے یقین ہو 100% کہ امامت تنہا راستہ ہے نجات امت کا. اگر اس پہ نہ ہو یقین, پھر بنو عباس کامیاب ہو جاتے ہیں, بنو امیہ ائمہ کے ہوتے ہوئے کامیاب ہو جاتے ہیں. توجہ کریں, درس امام صادق کے پاس پڑھتے ہیں, قاضی بنو امیہ کے جا کے لگتے ہیں.
4000 شاگرد امام صادق کے پڑھ کے ڈگری لے کے قاضی کہاں جا کے لگتے ہیں؟ بنو امیہ کے قاضی، جج وہاں جا کے لگتے ہیں۔ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیوں امام صادق علیہ السلام کی حیثیت فقط ایک مدرس اور ایک لیکچرر کی ہو گئی ہے کہ جن کا کام قاضی پالنا ہے، قاضی بنانا، اور وہ قاضی جا کے صرف جاب کریں، یا امام کے مقابلے میں آ کر اپنی دکان کھول لیں، خود بن بیٹھیں صاحب نظر۔